السلام علیکم، ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنی اردو گرامر کا جو کورس تھا، اس میں اردو شاعری کی صنعتیں۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کورس میں صنائع لفظی میں شامل ہونے والی صنعت قلب، صنعت ترسی، صنعت احیام، صنعت منقوطہ اور صنعت غیر منقوطہ، صنعت ذو قوافی وغیرہ، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ قافیہ اور ردیف میں آخر کیا فرق ہے۔ تو لنک میں اس کا مزید ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں، یہاں بات کرتے ہیں صنعت قلب کے بارے میں۔ اگر کسی لفظ کو بدلنے سے وہی لفظ بن جائے تو اسے صنائع قلب کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گھر، ازرو غوز گنج کو الٹو تو جنگ بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں تو لفظ گنج کو اگر ہم الٹنے پر لفظ جنگ بنتا ہے، یعنی کہ اس کے مثال دی ہے جس کے اندر سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے صنعت ترسی، ایسی صنعت جس کے دونوں ارکان برابر ہوں، یعنی آخر کی دونوں آوازیں برابر ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت ترسی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز۔ تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں، اس شعر کے آخر میں دل فروز اور نیم روز ہے، جہاں پر روز دو بار آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ تھی صنعت ترسی۔ آگے ہم مزید دیکھیں تو صنعت ایہام، یہ پیپرز کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے، اکثر سوال میں آتی ہیں، ایم سی کیوز ہر طرح سے۔ تو اس میں اس کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، یعنی شاعری کی ایسی صنف ہے کہ ایک مفہوم قریب ہو اور دوسرا مفہوم بعید، مگر غور و فکر کرنے کے بعد مفہوم بعد ثابت ہو، یعنی کہ جو بات بعد میں سمجھ آئے وہی ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب خدا خدا کر کے جیسے اللہ کو یاد کر کے، دیکھیں سمجھ تو یہی آتا ہے کہ اللہ کو یاد کر کاٹی، مگر بعید کا مطلب یہ ہے کہ خدا خدا کر کے یعنی مشکل سے رات کاٹی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آگے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے صنعت منقوطہ، ایسا کلام جس میں تمام الفاظ نقطہ دار استعمال ہوئے ہوں، جیسے لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند پر سویا۔ اب آپ غور کریں ذرا اس مثال کے، شاعری مثال کے اوپر، تو اس میں جو بھی میں نے اس کے لفظ لکھے ہیں نا، ان کے اندر نقطہ دار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بغیر نقطہ دار ہو۔ اب آگے دیکھیں تو اس شعر میں تمام الفاظ نقطہ دار ہیں۔ تو امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا دیکھیں تو صنعت غیر منقوطہ۔ دیکھیں اگر ہم آپ کو صنعت منقوطہ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ اس کا الٹ ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں، ایسا کلام جس میں تمام الفاظ نقطے استعمال نہ ہو۔ صنعت منقوطہ کیا تھی؟ جو نقطے دار تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ صنعت غیر منقوطہ کیا ہے؟ کہ جس میں نقطے استعمال نہ ہوئے ہوں۔ مثال دیکھیں، اور کسی کا آسرا ہوا سرگرو اس راہ کا، آسرا اللہ اور آل رسول اللہ کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی اس شاعری میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نقطہ لگا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے ہم دیکھیں تو مزید ہمارے پاس ہے صنعت ذو القوافی، یعنی قوافی جمع ہے قافیے کی۔ اب قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ قافیہ اور ردیف میں فرق اگر دیکھیں تو قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قافیہ تو یہ ہو گئے۔ جبکہ ردیف وہ الفاظ ہیں جو مقرر ہوتے ہیں، جیسے مزید مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سمجھ آئے گی۔ دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی شعری اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو اس شعر میں ہوا اور دعا قافیہ ہیں، جیسے کہ دیکھیں نا،
اے دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، یہاں پر ہوا، دوسرے میں مصرع میں کیا ہے، دوا، دوا کیا ہے، تو یہ کیا ہوا، ہمارے پاس قافیہ ہوا۔ ردیف دیکھیں تو اس شعر میں کیا ہے، ردیف ہے۔ دیکھیں دونوں اشعار کے جو آخر میں جو لفظ دیے گئے ہیں وہ کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، جو کہ مقرر ہے، اسے ہم ردیف کہیں گے۔ کلیئر؟ آگے دیکھیں تو ہمارے پاس ہے سنت ذوالقوافی، وہی اب میں مزید اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ قوافی جمع ہے قافیے کی، یعنی سنت القوافی سے مراد شعر میں دو یا دو سے زیادہ قوافی لانے کے عمل کو سنت ذوالقوافی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اب ذرا غور کریں ان اشعار کے اوپر، تو پہلے مصرعے میں ایک جبینوں اور نیچے والا دیکھیں تو سینوں، اور اسی پہلے مصرعے میں اگر ہم دیکھیں تو بسایا اور دوسرے میں دیکھیں تو لگایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے سنت ذوالقوافی جس کی میں نے آپ کو مثال دی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے، بار بار بتاتا ہوں، کہ آپ کو ایک بیسک کنسپٹ دوں تاکہ آپ کسی بھی طرح کے جو مقام پر کبھی مار نہ کھا سکیں، کبھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اسے آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔